پاکستان میں گیس کو زیر زمین ذخیرے میں محفوظ کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ گرمیوں کے اندر اضافی گیس موجود ہوتی ہے جو سستی ہوتی ہے، جسے اگر زیر زمین محفوظ کر لیا جائے تو سردیوں میں اسی گیس سے لوگوں کی بڑی تعداد کو انرجی مہیا کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو ذخیرہ ہوگا یہ ملکی 11 سے 12 دنوں کی گیس ذخیرہ کر سکے گا۔ یہ کہاں پر بن سکتا ہے؟ بدین میں 70 بلین کیوبک فٹ گیس محفوظ کی جا سکتی ہے زیر زمین، اور دنیا کے اندر اس طرح کے کتنے 100 ذخیرے اس وقت 15 ٹریلین کیوبک فٹ سے زیادہ گیس ذخیرہ کرتے ہیں۔ دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو ان ذخائر سے استفادہ کر رہے ہیں؟ یہ تمام تفصیلات آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ پاکستان میں دستیاب اضافی گیس کو زیر زمین ذخیرہ کرنے کے لیے کوششیں تیز کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم کمپنی نے پرپوزلز مانگی ہیں اور ایسا ذخیرہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہا ہے جو ملک کی ضرورت کا 11 سے 12 دنوں کا گیس کا ذخیرہ اپنے پاس محفوظ کر سکے۔ اب ملک کی ضرورت اگر ہم دیکھیں تو 11 سے 12 دن تقریباً 80 سے 85 بلین کیوبک فٹ بنتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی روزانہ جو اس وقت گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ 7 سے 8 بلین کیوبک فٹ ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ ملک کی پروڈکشن کا، تو پروڈکشن ہماری تقریباً 3 بلین کیوبک فٹ ہے، تو ہمیں 35 سے 38 بلین کیوبک فٹ کا ذخیرہ چاہیے، جہاں پر ہم گرمیوں میں دستیاب اضافی گیس کو سٹور کریں اور جب سردیاں آئیں، جب ہمیں ضرورت پیش ہے، ہم اس گیس کو نکالیں۔ اس کے لیے بہترین جگہ ہوتی ہے پہلے سے موجود وہ گیس فیلڈز جن میں سے گیس نکال لی جاتی ہے۔ اب وہ خالی پڑی ہوتی ہیں، تو جہاں سے گیس نکلی ہے وہاں نیچے تو جگہ خالی پڑی ہے، پہلے وہاں پر گیس تھی، آپ اوپر سے دوبارہ اس کے اندر گیس انجیکٹ کریں اور حسب ضرورت اس کو نکالیں۔ تو یہ طریقہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں اس طرح کے 700 کے قریب ریزروائرز ہیں اور ان کے اندر 424 بلین کیوبک میٹر یعنی 15 ٹریلین کیوبک فٹ گیس ذخیرہ کی جاتی ہے۔ یہ اتنی گیس ہے جو پورے پاکستان کی 15 سال کی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ دیکھیے دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہم ابھی صرف سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کرنا ہے، پرپوزلز مانگ رہے ہیں، اس طرف ہم چلنا شروع ہیں۔ سب سے زیادہ بڑا ذخیرہ کس کے پاس ہے؟ چائنا کے پاس، آبویسلی، دوسری ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ چائنا کے اندر ایک ہوٹوبی کے علاقے میں ایک بہت بڑی گیس فیلڈ تھی جو بند ہو گئی، ختم ہو گئی، وہاں سے گیس نکال لی گئی، اس کو دوبارہ سے استعمال کیا گیا ہے۔ اب وہاں پر 380 بلین کیوبک فٹ گیس ذخیرہ کرتا ہے چائنا۔ کب؟ گرمیوں میں جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر گیس سستی ہوتی ہے یا ان کی گیس فیلڈ سے گیس زیادہ نکل رہی ہوتی ہے، اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، تو اس اضافی گیس کو اس پرانی گیس فیلڈ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور سردیوں میں وہیں سے گیس لے کر دوبارہ سے اپنے سسٹم میں انجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اس میں راکٹ سائنس ہے۔ امریکہ چلتے ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی ایلیسو کینین کے نام سے ایک بہت بڑی آئل فیلڈ تھی۔ 1938 کے اندر وہاں سے آئل گیس نکلنا شروع ہوئی، 1973 تک وہ پروڈکشن دیتی رہی، اس کے بعد بند ہو گئی۔ اب وہاں پر 86 بلین کیوبک فٹ گیس ہر سال ذخیرہ کی جاتی ہے، ان کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے ریزروائرز یوکرائن نے بنائے ہیں، روس نے بنائے ہیں، جرمنی بنائے ہیں اور دنیا کے کئی ملکوں نے بنائے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، پاکستان کے پاس ایک اور بہت اعلیٰ جگہ ہے، وہ ہے ہماری پرانی نمک کی کانیں، جہاں سے ہم نمک نکال چکے ہیں، چیمبرز بنے ہوئے ہیں۔ ان جگہوں پر ہم اب گیس سٹور کر سکتے ہیں، کیونکہ مزید وہاں سے نمک اس لیے نہیں نکالا جا سکتا کہ اوپر سے پورا پہاڑ گر جائے گا۔ تو جب بھی آپ نمک کی کان سے یا باقی کانوں سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو 40، 50، 60% تک چیزیں نکالتے ہیں، باقی اس کان کو وہاں کھڑا رہنے دیتے ہیں۔ تو وہ جو خالی جگہ ہے وہاں پر اگر آپ گیس انجیکٹ کر دیں پراپرلی، اس کی پوری طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ گیس آپ حسب ضرورت نکال سکتے ہیں۔ وہ گیس لیک بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ جو راک سالٹ ہوتا ہے وہ گیس کو لیک ہونے سے روکتا ہے۔ اب یہ طریقہ کن ملکوں نے استعمال کیا ہے؟ ترکی نے استعمال کیا ہوا ہے، امریکہ اور برطانیہ نے اسی طرح اپنے راک سالٹ کے جو ریزروائرز تھے ان کے اندر گیس کے بڑے بڑے ذخیرے بنا رکھے ہیں اور حسب ضرورت ان کو استعمال کرتے ہیں۔
अब पाकिस्तान में इस तरह का ज़ख़ीरा एक तो हमारा खेड़ा की जगह हो सकती है, और अगर हमने पुराने गैस फील्ड की बात करनी है तो बदीन के करीब हमारी एक पुरानी गैस फील्ड है जहाँ से अब गैस नहीं निकलती, जिसे खोरेवा 1 वेल कहते हैं। वहाँ पर बदीन में 70 बिलियन क्यूबिक फीट गैस महफूज की जा सकती है ज़ेरे ज़मीन। उसे बाद में आप निकाल भी सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी वेल्स हुए हैं, ड्रिलिंग्स हैं। हाँ, आपको दोबारा से पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2022 में इस ऑयल और गैस फील्ड से गैस निकलना बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई। जितनी थी हमने सब निकाल ली, 99.5% निकाल ली है। तो अब इसी को दोबारा से हम रिवाइव कर सकते हैं। हमारे पास गर्मियों में वाफर गैस होती है। अब आप पूछेंगे कि आपके घर में गैस नहीं आती, तो जनाब हम जो घरों में अब गैस इस्तेमाल करते हैं वो जितने की हुकूमत को गैस पड़ती है उससे आधी कीमत पे हमें मिल रही होती है। देखिए, हुकूमत को अगर 1500 रुपये का 1 यूनिट पड़ता है तो हुकूमत हमसे गर्मियों में हर घर से 600-700 रुपये फी यूनिट गैस का बिल चार्ज करती है। वो ज़माने गए जब गैस बहुत सस्ती हुआ करती थी। उस वक्त गैस निकालने वाली कंपनियों के रेट्स भी कम होते थे। अब गैस निकालने वाली कंपनियां पहले अपने रेट्स तय करती हैं, फिर एक्सप्लोरेशन करती हैं। हमने उनके रेट्स नहीं बढ़ाए थे, इसी वजह से गुज़िश्ता 1 दिहाई के अंदर पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी डिस्कवरीज नहीं हो सकी। अब जाकर कुछ अच्छी डिस्कवरीज होना शुरू हुई हैं। हमने रेट रिवाइज किए हैं, कंपनियों को भी रेट्स दे रहे हैं। उन सूबों के अंदर भी हम रॉयल्टी अब 12.5% दे रहे हैं जहाँ पर ये गैस निकल रही है। तो कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही हैं। अभी भी अक्सर मोमेंटम में जाते हुए हमें 4-5 साल लगते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम गर्मियों में मौजूद इजाफी LNG को, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, गर्मियों में सस्ती भी होती है, इन रेजरवायर के अंदर डाल लें, और आजकल सर्दियों में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे, आपको, हुकूमत को, इंडस्ट्री को, कमर्शियल सेक्टर को, तो हम उस वक्त ये गैस वहाँ से निकाल के थोड़ी थोड़ी हम पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारा गर्मियों का बड़ा अच्छा सीज़न निकल जाएगा। क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन रिजर्वायर्स हैं, इनके ना फटने का खदशा है, ना यहाँ पर कोई दहशत गर्दी का ऐसा खतरा होता है, ना हमें को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ लगाने की ज़रूरत है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इन द राइट डायरेक्शन है। अभी प्रपोजल्स मांगे गए हैं उस कंपनी की जानब से जो पाकिस्तान में पाइपलाइंस को डील करती है। पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन भी यही कंपनी देख रही है। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो टापी पाइपलाइन है वो भी यही कंपनी देख रही है। इसके साथ साथ रूस की मदद से हमने जो एक नॉर्थ साउथ पार्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बिछानी है, वो भी यही कंपनी देख रही है। ये कंपनी पैसे वाली भी है, अगर नीयत से चले तो ये काम और ना सही अगले 2 सालों में ज़रूर हो सकता है। और पाकिस्तान में जो गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर दरकार है, खुदा न खास्ता इंटरनेशनल सतह पर कोई जंग लग जाती है, गैस की मूवमेंट बंद हो जाती है, तो हम किसी बड़े क्राइसिस से बच सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।